السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مائنڈ پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ کیا آج یہ ہمارے دور میں استعمال ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ دجالی منصوبے ہمیں کہاں تک لے آئے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو سب معلوم ہو سکے۔ 3 تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ دوستو، پہلی تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی موت ہو چکی ہے، اور یہ تصویر پوری دنیا میں بحث بنی رہی ہے۔ لیکن آپ کو چونکہ آپ کا میڈیا کچھ بھی نہیں بتاتا، اس لیے آپ کو علم نہیں اور نہ مجھے علم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر آنے والے وقت میں ان کی سازش اور پلاننگ ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے 9/11 کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ کو مار کر کسی اور ملک میں داخل ہونے کا بہانہ بنا لے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ کس طرح توڑے تھے۔ 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان میں خون خرابہ کیا گیا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ شام کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس طرح انہوں نے پہلے ہی باغیوں یعنی کہ بغاوت کرنے والوں کی گاڑی پر بنے ہوئے نشان تک دکھا دیے۔ یہ کوئی فیوچر نہیں دکھاتے، بلکہ یہ سب پلاننگ ہوتی ہے ہر اس کام کی جو انہوں نے آنے والے وقت میں کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورے کے پورے ادارے چل رہے ہیں، اور جو نظام دجال نے آنے سے پہلے نافذ کرنا ہے یہ اس کی مدد کر رہے ہیں، صرف جھوٹی شہرت اور دولت کی خاطر۔ اب ان کا ٹرمپ کو مرا ہوا دکھانا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں یا سالوں میں ٹرمپ کی موت ہو جائے یا کر دی جائے، کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ٹرمپ کو کورونا وائرس ہو گیا ہے، لیکن پھر ٹرمپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب ٹرمپ کورونا وائرس پر پریس کانفرنس کرنے آیا اور اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے ٹیسٹ جو ہوئے تھے ان کا کیا بنا، تو وہ بغیر جواب دیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور پاکستان کے ایک مشہور بزرگ پیر پنجر سرکار نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ہسپتال جانے والا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ گھبرائیں نہ، اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ ان کی پلاننگ تھی، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دوستو، اب دوسری تصویر دیکھیے اور جانیے کہ یہ دجالی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کس طرح دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ایک تصویر میں دکھایا جاتا ہے اس کارٹون سیریز کا ایک کریکٹر جب 2 اہم عہدیداروں کو جو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ کارٹون کریکٹر ان کو کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، بلکہ یہ چھپے ہوئے ریپٹائلز ہیں، یعنی کہ وہ رینگنے والے خطرناک جانور جو کسی کا خون کر سکتے ہیں ذرا سے لالچ کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جب وہ ان کے چہرے اتارتا ہے تو نیچے سے ایک آنکھ نکلتی ہے، یعنی دجال کے پیروکار۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دجال کی احادیث غلط ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے یا ضعیف احادیث ہیں۔ دراصل یہ آپ کو دجال کے بارے میں جاننے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور ایک آنکھ والے فتنے سے ڈرایا گیا ہے۔ اور صرف دنیا کے 20 سالوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان 20 سالوں میں آنے والے حکمرانوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، بچے یتیم کر دیے، صرف چند چیزوں کے لیے۔ یہاں تک کیا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ہر جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہو ہر وہ کام کیا گیا۔ اور یہ کارٹون آپ کو دجالی منصوبوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنہیں آپ حکمران سمجھتے ہیں اصل میں یہ دجال کے پیروکار ہیں۔ دوستو، اب تیسری تصویر دیکھیے۔ پیسے کو خدا یعنی کہ جھوٹا خدا دجال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور پیسے کو خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ خدا پر اعتبار کرنے کی بجائے پیسے پر کریں۔ اور تصویر میں ایک آنکھ کو دکھایا جا رہا ہے۔
جو دجال کو پرموٹ کرتی ہے۔ اور آج ذرا غور تو کریں کہ پہلے لوگ اگر پیسہ نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی خدا پر یقین رکھتے تھے کہ وہ رزق دینے والا ہے، لیکن آج لوگ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ خدا کو کس وجہ سے بھول گئے؟ کیونکہ وہ پیسے کے پیچھے جانے لگ پڑے تھے۔ اور یہ سمپسن آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈالر پر دجال کا مکمل کنٹرول ہے۔ دوستو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو اور اس فتنے کو سمجھو تاکہ اپنا ایمان بچا سکو۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس فتنے کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور مائنڈ پروگرامنگ ایک ایسا طریقہ ہے کہ پیغام بھی دے دیا جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔